بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے عظیم صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں قرآن کریم کا حافظ، استاد اور سید القراء یعنی قاریوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی، جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن پاک کے سب سے بڑے قاریوں میں شمار فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب ابو منذر تھا۔ آپ ابتدائی دور میں اسلام قبول کرنے والے خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے قبل ہی آپ ایمان لا چکے تھے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کی پوری زندگی قرآن پاک کی خدمت، تعلیم و تعلم، حفظ، تلاوت، کتابت اور تفسیر کے لیے وقف ہو گئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف قرآن کے حافظ تھے بلکہ اس کے اسرار و رموز اور گہرائیوں کے جاننے والے بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاوت سن کر لوگوں کی آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا، میری امت میں سب سے بڑا قاری ابی بن کعب ہے۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو قرآن کریم کا بہترین قاری قرار دیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور قول بھی ہے کہ جو قرآن پاک کو سیکھنا چاہے وہ ابی بن کعب کے پاس چلا جائے۔ یہ وہ مقام علم تھا جس کی گواہی خلفائے راشدین بھی دیتے تھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ روح پرور اعزاز بھی حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اللہ تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن سناؤں۔ حضرت ابی بن کعب نے حیرت سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ پاک نے میرا نام لیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں اشک بار ہو۔ سوچئے، خالق کائنات نے ایک بندہ مومن کا نام لیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ ایک روحانی مقام ہے جس کا تصور بھی دل کو لرزا دیتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کتابت وحی کرنے والوں میں شامل تھے۔ جب بھی کوئی آیات نازل ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حضرت ابی کو لکھواتے اور آپ ان آیات کو یاد بھی کرتے اور دوسروں کو بھی سکھاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک پیچیدہ مسئلے کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو بلایا اور فرمایا، ابی، قرآن پاک میں اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابی بن کعب نے فوراً ایک آیت تلاوت کی اور اس کا مطلب بیان کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات سن کر فرمایا، ابی نے سچ کہا ہے، یہی اللہ کا حکم ہے۔ آپ کی تلاوت نہایت پر اثر اور پرکیف ہوتی۔ آپ کو تفسیر قرآن میں بھی خاص مقام حاصل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں علم تفسیر کا امام کہا جاتا ہے، وہ بھی حضرت ابی بن کعب کے پاس بیٹھ کر قرآن پاک کی آیات کا مفہوم سیکھا کرتے تھے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہر حرف علم، تقوی اور فہم قرآن سے لبریز ہوتا۔ خلفائے راشدین کے دور میں بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام بلند رہا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مدینہ منورہ میں قرآن کا مرکزی معلم مقرر فرمایا، جہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن پاک کے طلباء کی ایک نسل تیار کی، جنہوں نے آگے چل کر پورے عالم اسلام میں قرآن پاک کو پھیلایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا ہر لمحہ قرآن کے رنگ میں رنگا ہوا تھا۔ قرآن کریم آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے 22 ہجری کے قریب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں وفات پائی۔ وہ مدینہ جس میں قرآن کریم کی صدائیں آپ کی زبان سے گونجتی تھیں، اس دن سوگوار تھا۔ ایک ایسا قاری، ایک ایسا عالم اور ایک ایسا عاشق قرآن اس دنیا سے رخصت ہوا جس کے ذکر کو خود اللہ تعالی نے پسند فرمایا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ قرآن کریم کے ساتھ سچا تعلق ہی ہماری دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ صرف تلاوت کافی نہیں بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا اور دوسروں تک پہنچانا ہی اصل مقصد ہے۔ اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں روشنی ہو، سکون ہو، فلاح ہو، تو ہمیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت سے سبق لینا ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں بھی قرآن سے محبت عطا فرمائے، اس کے علم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔